اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2312 2312 عن خیثمۃ قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو اذ جاءه فهرمان له فدخل فقال اعطيت الرقيق قوته قال لا قال فانطلق فأعطهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته۔ ناظرین و سامعین، حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک کارندہ آیا ان کا، جسے آج کل کے دور میں یوں سمجھ لیں کہ مینیجر آیا، ان کے پاس آیا، اندر داخل ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے غلاموں کو ان کا روزینہ یعنی روزانہ کی بنیادوں پر جو سیلری ہوتی ہے تو وہ تم نے دے دی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ پہلے انہیں دے کر آؤ پھر یہاں پر آؤ۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد لاجک بیان فرمائی، کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے، آدمی کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ وہ جن کی خوراک کا مالک ہے انہیں ان کا حق نہ دے۔ ناظرین و سامعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں غلام ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے آقا کے ماتحت ہوا کرتے تھے، لیکن اس دور میں ظاہر ہے کہ ملازمین ہیں، اسٹاف ہے، امپلائیز ہیں، تو ہم عام طور پر جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ آج کل جو معاشی حالات ہیں وہ بھی کیسے ہیں، تو کہیں کہیں اداروں میں مشکلات ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ معاملات سیٹل ہوں ہم فوراً اپنے اسٹاف کی، اپنے امپلائیز کی جو سیلری ہے اس کا اہتمام کریں، اس کا انتظام کریں اور فوراً ان تک پہنچائیں۔ لیکن جان بوجھ کر ان کو تنگ کرنا اور ان کی سیلری روکنا یا ان کی تنخواہ روکنا، خواہ دیر سے دینا، بغیر کسی وجہ کے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، بغیر کسی وجہ کے ان کو دیر سے دینا، تو فرمایا کہ یہ آدمی کے گناہ کے لیے کافی ہے کہ جن کی خوراک کا وہ مالک ہے وہ انہیں نہ دے۔ یعنی اس میں سخت گناہ گار ہوگا، کیوں کہ جو ان کا حق ہے وہ انہیں دیا نہیں جا رہا۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے بہت سے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ جو ملازمین ہیں وہ بھی اپنی ملازمت کا حق ادا نہیں کرتے، اور جہاں جو اونر کی یعنی اونر ادھر ادھر ہو تو ٹائم ضائع کرتے ہیں، کام صحیح نہیں کرتے، اور اونر سامنے آ جائے تو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت کام کرنے والے ہیں، لیکن جہاں اونر چلا جائے تو پھر پیٹھ پیچھے وہ اپنی چلا رہے ہوتے ہیں اور کام نہیں کرتے۔ کام کرتے بھی ہیں تو دوسروں سے کرواتے ہیں، کرتے بھی ہیں تو بڑی غیر ذمہ داری کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ کرتے ہیں، تو ملازمین بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ اور ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے جو اونرز ہیں، اداروں کے سربراہ ہیں، تو وہ بھی اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو حق ادا کیجئے، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ملازمین جو اسٹاف کی صورت میں ہیں، امپلائیز ہیں، وہ اپنا حق ادا کریں، صحیح طور پر ٹائم دیں اور کام میں چوری نہ کریں۔ ناظرین و سامعین، ادھر ادھر لاپرواہی نہ کریں، ٹائم ضائع نہ کریں، جو کام ان کے سپرد ہے وہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اونرز کو چاہیے
کہ ان کی جو سیلریز ہیں ان کا جو روزینہ ہو، یعنی روزانہ کی بنیادوں پر ہو یا ویکلی ہو یا منتھلی ہو، وہ انہیں وقت پر عطا کر دیا جائے تو اللہ رب العالمین اتنی برکت عطا فرمائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دوسروں کے حقوق، دوسروں کے رائٹس ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل، اور سورہ نحل کی آیت نمبر جو ہے وہ 101 ہے، یعنی 101 نمبر آیت، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے، اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ناظرین یہاں آیتن پڑھیں گے، بلکہ آیتوں پڑھیں گے، دو زیر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اور وقف کریں گے تو آیہ پڑھیں گے۔ لام الف لا اس کا معنی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں وقف کرنا جائز نہیں ہے۔ مفترن وقف کی صورت میں مفتر پڑھیں گے، تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ لا یعلمون وقف کی صورت میں لا یعلمون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 101 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 101 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اذا دوسرا، بدلنا تیسرا، آیتن چوتھا، مکانہ پانچواں، اس میں اللہ چھٹا، اعلم ساتواں، بی آٹھواں، ما نواں، ینزل 10واں، قالو 11واں، انما 12واں، پھر اس کے بعد انت 13واں، مفتر 14واں، بل 15واں، اکثر 16واں، لا 17واں، یعلمون 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، بدلنا میں یہاں پر آپ دیکھیں نا، الف مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا، 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 4 سے 5 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ان نما میں جو مد ہے وہ بھی ایز اٹ از یہی ہے۔ آیتن مکانہ، آیتن میں تا پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ آیتن میں تا کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملائیں گے، واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ دونوں مقامات پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ آیتن مکان آیتن و اللہ، واو پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کے حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اس میں اللہ کی لام کو یہاں پر کر کے پڑھیں گے کہ ما قبل واو پر زبر ہے۔ واللہ اعلم بما ينزل، بما ينزل، قالو یہاں پر بھی مد منفصل ہے، ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کتنی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ انما انت مفترن، انت میں نون ساکن، اس کے بعد تا حرف اخفا ہے، تو یہاں پر ناظرین اخفا کیا جائے گا۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا۔ انت مفترن، را کے نیچے 2 زیر کی تنوین باریک پڑھیں گے، لیکن جب وقف کریں گے مفتر پڑھیں گے تو را ساکن ما قبل تا پر زبر ہوگا، تو اس صورت میں پر کر کے پڑھا جائے گا، مفتر۔ بل اکثرہم، اکثر میں را پر پیش پر کر کے پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھیں گے اکثرہم، لا علیحدہ یعلمون علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے لا یعلمون، وقف کریں گے تو لا یعلمون پڑھا جائے گا۔ چلتے ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کیا جائے گا، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بدلنا آیتن مکان آیتن واللہ اعلم بما ينزل
قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون. ناظرین یہاں اعراب لگاتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا يعلمون. ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے آیتن، دوسرا مکانہ، یہاں نمبر 1 آئے گا. اس میں اللہ تیسرا، اعلم چوتھا، ما پانچواں، اور انتا. ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائیے مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ چھٹا اسم ہے انتا، ساتواں ہے مفتر، آٹھواں ہے اکثر، اور یہاں پر جو ہے وہ نمبر 6 آئے گا، ضمیر ہے. تو کل 8 اسماء ہیں. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 آیتن، نمبر 2 مکانہ، اور نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 اعلم، نمبر 5 ما، نمبر 6 انتا، اور ہم، نمبر 7 مفتر، اور نمبر 8 اکثر. ناظرین 8 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے بدلنا، دوسرا ہے قالو، تیسرا ہے یعلمون. بدلنا، قالو، نمبر 3 یعلمون. اور پھر اس کے بعد ناظرین حروف کی طرف چلتے ہیں. واو پہلا حرف، اذا دوسرا، یہاں پر واو ہے، نمبر 1 آئے گا. بی تیسرا، اور انما چوتھا، بل پانچواں، اور لا چھٹا. کل یہاں پر 6 حروف ہیں. پہلا واو، دوسرا اذا، اور پھر تیسرا بی، چوتھا انما، پانچواں بل، اور چھٹا لا. ناظرین 8 اسماء، 3 افعال، 8 اور 3 11، 11 اور 6 17، کل ملا کر 17 کلمات ہیں. اور اب جلدی سے آ جائیے اسماء کی جانب. تو پہلا اسم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آیتن.
آیتن کہتے ہیں ایک علامت، ایک نشانی۔ قرآن کریم کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آیت بات کے مکمل ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں پر آیت جو ہے وہ آیت کے معنی میں ہی ہے، آیات اس کی جمع آتی ہے۔ آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، آیت اور آیات۔ اس کے بعد مکان، مکان کا معنی ہوتا ہے جگہ، مکان کا معنی ہے جگہ، تو امکنہ اس کی جمع آتی ہے۔ مکان عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اعلم یہ سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل کہلاتا ہے، اور اس میں تفضیل وہ اسم کے دوسرے کے مقابلے میں جس کے معنی میں زیادتی پائے جائے۔ علیم کہتے ہیں جاننے والا، اعلم بہت جاننے والا۔ اس کے اچھا ناظرین، اسی کا جو مصدر آتا ہے وہ آتا ہے علم، اور علم عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو اس میں تفضیل ہے، اس کا مصدر آتا ہے علم۔ اس کے بعد ہے ما، اس میں موصول ہے اور غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ اس کا معنی جو، جس ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے۔ انتا ناظرین یہ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر ناظرین متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ مفتر، مفتر کہتے ہیں یعنی گھڑ لینے والا، مفتر کہتے ہیں گھڑ لینے والا۔ یہ اصل میں تھا مفتریون، مفتری یا مفتریون، پھر یہ تعلیل ہونے کے بعد مفتر ہوا۔ اس کا معنی ہے کسی چیز کو گھڑ لینے والا۔ اکثر یہ بھی سپرلیٹو فارم ہے، اس میں تفضیل، اس کا معنی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ، کثیر زیادہ، اکثر بہت زیادہ، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین افعال کی طرف چلتے ہیں۔ بدلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے تبدیل کیا، لیکن اذا داخل ہے، اذا جب فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو اذا بدلنا جب ہم تبدیل کرتے ہیں، بدلا یبدل تبدیل، تبدیل اس کا مصدر ہے اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ قول اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بات، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یعلمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے، اور یہاں پر لا آ رہا ہے، لا ہے نفی کا، تو لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ ناظرین و سامعین اس کا مصدر بھی علم آتا ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور، اذا کا معنی جب ہے، اور 20 ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد ہے انما سوائے اس کے نہیں، بل کا معنی ہوتا ہے بلکہ، اور لا نفی کا ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہے نہیں۔ ناظرین 17 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 آیت اور آیات، نمبر 2 مکان، نمبر 3 اسم اللہ، نمبر 4 علم، نمبر 5 اکثر، نمبر 6 قالو میں قول، نمبر 7 بدلنا میں تبدیل۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، با دال زبر بد، دال لام زبر دل، نون الف زبر نا، بدلنا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا میم دو زبر تم، میم زبر ما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، آیتم مکانا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا زبر یا، تا واو دو زیر تیوں، آیتیوں، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو، واللہ، حمزہ عین زبر آ، لام زبر لا، میم پیش مو، اعلم، بازر بی، میم الف زبر ما، بیما، یا پیش یو، نون زا زبر نز، زا زیر زی، لام پیش لو، ینزلو، قاف الف زبر قال، لام پیش لو، قالو، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف زبر ما، انما، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، میم فا پیش مف، تا زبر تا، را دو زیر رن، مفترن، یہاں پر وقف کریں گے تو مفتر پڑھیں گے، مفتر، با لام زبر بل، حمزہ کاف زبر اک، تا زبر تا، را پیش رو، ہا میم پیش ہم، بل اکثرہم، لام الف زبر لا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا، لا یعلمون، یہاں وقف کریں گے تو لا یعلمون پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حیدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ پر لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اذا جب بدلنا ہم بدلتے ہیں آیتن ایک آیت، مکانہ جگہ آیتن دوسری آیت۔ وا اور اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، اعلم خوب جانتا ہے، بی کو ما وہ جو، ینزلو وہ اتارتا ہے۔ ینزلو فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ نازل کرتا ہے یا وہ اتارتا ہے۔ تو ناظرین یہاں پر 4 افعال ہیں، 3 افعال نہیں ہیں، غلطی ہم سے ہوئی تو یہ رہ گیا ہے۔ قالو وہ کہتے ہیں، انما سوائے اس کے نہیں، انتا آپ، مفتر گھڑ لینے والے ہیں، بلکہ اکثر ہم ان، لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے تبدیل کرتے ہیں، اور اللہ ہی خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے، تو کافر کہتے ہیں آپ تو صرف اپنے دل سے گھڑتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور تفسیر جو عرض کرنی ہے ناظرین وہ خاص طور پر آیت نمبر 98 کی، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس اے رسول مکرم، جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کی کیا حکمت ہے ناظرین، اس پر جو مفسرین نے فرمایا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں، ظاہر ہے کہ جو شیطان ہے نا یہ وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے نا، وسوسہ ڈالتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں، اور یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر جو ہے وہ 120، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد
وملک لا یبلا۔ پھر شیطان نے آدم کی طرف وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تم کو دوام کے درخت کا پتہ بتاؤں اور ایسی بادشاہت کا جو کبھی کمزور نہ ہو۔ اور جب شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے تو پھر انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم میں ہے کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، سورہ اعراف اور اس کی آیت نمبر 201 ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ تو ناظرین اب یہ ذکر ہے کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام تو ظاہر ہے کہ شیطان وہاں سے تو مایوس ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی یہ نسبت کی گئی کہ ان سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہم السلام اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں شیطان مردود سے، تو پھر ناظرین ہم امتی ہو کر یا ہم ان کے غلاموں کے غلام ہو کر ہم پھر کیوں نہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ تو اسی لیے ناظرین جب قرآن پڑھا جائے تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے، اب یہاں پر بھی نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، لیکن ناظرین نبی علیہ السلام کی امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، تعلیم امت کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کریں تاکہ آپ کا قرآن پڑھنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے محفوظ اور مامون رہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جسے تعوذ کہتے ہیں وہ پڑھیں، تو تمام آپ کی امت اس حکم میں داخل ہے کہ ناظرین جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو تعوذ ضرور پڑھیں قرآن پڑھنے سے پہلے، تاکہ شیطان کی دخل اندازی نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ جب طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس آیت کا بظاہر معنی لگتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھی جائے۔ اس آیت کا بظاہر معنی آپ دیکھیں، جب آپ قرآن شریف پڑھ چکے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، دیکھیں نا یہاں پر واضح انداز میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرأت فعل ماضی ہے، تو فرمایا کہ جب آپ قرآن پڑھ چکے ہیں تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے۔ اس کا جواب یہ کہ یہاں عربی اسلوب کے مطابق اذا اردت ان تقرأ القرآن محذوف ہے، یعنی جب تم قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھو۔ اس کی مثال یہ آیت ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6۔ اس کا بظاہر معنی یہ لگتا ہے جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو پھر وضو کرو، حالانکہ نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی یہ جواب ہے کہ یہاں عربی اسلوب کے مطابق اذا اردتم القیام الی الصلاۃ یا معذوف ہے، یعنی جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ تو ناظرین و سامعین، جب بھی آپ قرآن پڑھیں تو پھر ناظرین شیطان مردود کی پناہ ضرور طلب کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ثنا کے بعد تعوذ تسمیہ یہ پڑھنا سنت ہے، تو اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ آیت نمبر 99 میں اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں تو ان پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہوتا۔ یہاں پر خود فرما دیا، اور سب سے بڑھ کر ایمان والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، رسول اعظام علیہم السلام ہیں۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر
پر توکل کرنے والے کون ہیں؟ تو جواب یہ آتا ہے انبیاء اور رسول علیہم السلام ہیں۔ تو ناظرین پھر وہ شیطان سے، یعنی یہاں پر خود فرمایا کہ اس پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا، جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں ان کا بس، اگلی آیت میں ان کا بس تو ان پر چلتا ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں، اس سے دوستی رکھتے ہیں اور وہ شرک اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اس پر دونوں آیات پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اس کی تفسیر میں جو چیزیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بل اکثرهم لا یعلمون۔ صدق اللہ علیہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سائیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی میں لاہور سے مسرت کر رہی ہوں۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ ذرا صحیح میں پڑھتا ہوں، میں ایک منٹ میں پڑھتا ہوں کیونکہ آپ غلط پڑھ رہی ہیں، میں پڑھتا ہوں بس ریپیٹ کریں۔ آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، نہیں جتنا میں پڑھوں اتنا پڑھیے نا۔ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب اس کو بار بار ریپیٹ کیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا، انشاءاللہ پڑھنا بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب۔ جی ہم نے بات جی سنائیے بیٹا، سنائیے۔ جی میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے کھانا پینا جی بیٹا سنائیے سنائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ جی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحيم وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arykutv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ آپ یہ پروگرام سرچ کیجئے. جو پروگرام اس میں دیکھنا چاہیں وہ آپ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، سے مستفیض ہو سکتے ہیں. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیں. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ. اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.